بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے ریگارڈنگ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز اور آپ کے پارٹنر کے. ایکچولی یہ سوال ایک بہنہ نے پوچھا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو ایچ پی وی انفیکشن ہے اور کافی سویر قسم کا ہے، اور ان کا کیا قصور ہے کیونکہ شادی کے بعد انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کو یہ سارے کا سارا مسئلہ ہے. تو یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے میں اس کے اوپر ایک جنرل ویڈیو بناؤں گا. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کئی اقسام کی ہیں، آپ پوری لسٹ ان کی ویسے دیکھ سکتے ہیں آن لائن. یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو صرف سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد پھیلتی ہیں. اس میں ایچ پی وی، ایچ آئی وی یہ تو کیوریبل نہیں ہے. ان کی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے لیکن کیور نہیں ہو سکتا. تو جنرل ویڈیو میں اس کے اوپر یہ بناؤں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں پرائر ٹو دیئر میرجز یا ایون آفٹر میرجز، یہ ایک پورا سائیکل، ایک پورا سرکل ہوتا ہے. وہ بندہ یا بندی جو سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں نا، وہ اور بہت سارا ان کا گروپ ہوتا ہے جس کو وہ انفیکشنز پھیلا رہے ہوتے ہیں بیسکلی. اور میں نے بھی اپنی کلینکل پریکٹس میں یہی دیکھا ہے کہ اگر ایک پرسن آتا ہے اور اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، تو اس کے پیچھے لائن میں جو ہے نا 6-7 بندے اور بھی آ رہے ہوتے ہیں جو سیم سیکشول ایکٹیویٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اور یہ صرف مردوں پہ لاگو نہیں ہوتا، میل فیمیلز دونوں انوالو ہوتے ہیں. تو مے دیٹ بی میل، مے دیٹ بی فیمیل، جس کو بہت ہوس ہوتی ہے نا سیکشول ایکٹیویٹی کی، وہ ایک پارٹنر پہ نہیں رکا ہوتا، وہ پھر کئی جگہ منہ مار رہا ہوتا ہے یا مار رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ انفیکشن بہت زیادہ سپریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اب الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ، مے دیٹ بی میل، مے دیٹ بی فیمیل، جو شادی کرتے ہیں کبھی یہ چیزیں نہیں بتاتے، نہ یہ ڈسکلوز کرتے ہیں. تو اب اگلے پارٹنر کا کیا قصور ہے کہ اس کو یہ انفیکشن مفت میں لگ جائے؟ کیونکہ میرے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر میل جو ہے اسے سفلس تھا تو وہ فیمیل کو مفت میں لگ گیا. ایچ پی وی کے کیسز تھے، فیمیل کے جو میل کو لگ گئے اور وہ عذاب کو آ گئے، کاٹریاں سرجریاں کروا کے تنگ آ گئے، لیکن لٹرلی اب تو وہ بہت ہی سویئر کنڈیشن میں چلے گئے ہیں. لاسٹ ایئر میرے پاس فیمیل کا ایک کیس آیا تھا جو ایچ آئی وی پازیٹیو تھیں، ان کے ہسبینڈ کو نہیں پتا تھا، اور ڈیفینیٹلی وہ ان دونوں کا پازیٹیو نکلا بعد میں. لیکن اس کو مینیج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم لوگ ڈائریکٹلی اگر یہ باتیں بتائیں تو اس سے ریلیشن شپس اور باقی سب چیزیں بریک اپ ہو جاتی ہیں. سو ایز بینگ اے کنسلٹنٹ، میں ہمیشہ اس ڈیزیز کے بارے میں جس کو ہے گائیڈ کرتا ہوں، اور میں فیملی ریلیٹڈ ایشوز میں کوئی مشورہ نہیں دیتا. یہ اب وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، لیکن جن چیزوں کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ میں لازمی کہتا بھی ہوں اور میں آگے گائیڈ بھی کرتا ہوں. اب جنرل سوال یہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. دا سمپل اسٹریٹجی از کہ بھائی باہر جو ہے وہ منہ نہ مارو، اور اگر آپ نہیں رہ سکتے اور آپ کو روک بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی شرم حیا نہیں ہے، تو پھر آپ پروٹیکشن کوئی نہ کوئی یوز کریں، لیکن پروٹیکشن بھی 100% آپ کو سیفٹی نہیں دیتی. سیکنڈ چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ڈیزیز ہے اور آپ کو خود بھی نہیں پتا، تو اپنے ٹیسٹ تو کم از کم کروائیں. تمام کسی بھی آپ اچھی لیب پہ جا کے کمپلیٹ سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کا پورا پروفائل کروا سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہے یا نہیں، کیا وہ کیوریبل ہے یا وہ انکیوریبل ہے، تاکہ آپ پہلے ہی اس کا علاج کروا لیں. نمبر تھرڈ، اگر آپ اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا شکار ہیں تو کم از کم اپنے پارٹنر پہ ترس کھائیں جس کو آپ نے نہیں بتایا، چاہے وہ بیچارہ مرد ہے چاہے وہ بیچاری عورت ہے، کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہے، کیونکہ اس کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے. باقی چیز جتنی ایک میں گائیڈنس دے سکتا تھا وہ میں دے رہا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر اپنا پرسنل اوپینین اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہو جاتا ہے. ایز بینگ ڈاکٹرز میں کسی کی پرسنل لائف یا پرسنل اوپینین پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کو ایک جنرل گائیڈنس دے سکتا ہوں.